السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، لکھنؤ کی ایک سڑک پر ایک لڑکی کھڑی تھی۔ دراصل وہ کسی آٹو رکشہ کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک اس کو ایک آٹو رکشہ والا دکھائی دیا تو اس نے اس کو رکنے کا اشارہ کیا اور وہ رکشہ والا رک گیا۔ رکشہ والا خاتون سے پوچھنے لگا کہ آپ کو کہاں جانا ہے۔ اس ہندو لڑکی نے دیکھا کہ رکشہ والا ایک مسلمان ہے۔ اس نے سر پر ٹوپی پہن رکھی ہے اور چہرے پر داڑھی بھی سجا رکھی ہے۔ تو اس لڑکی نے آٹو والے کو مولوی سمجھ کر اپنے دل ہی دل میں کہا کہ میں اس سے کہہ دیتی ہوں کہ آپ چلے جائیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ لیکن کیونکہ اس لڑکی کا آفس ایک سنسان جگہ پر تھی اور وہاں پر دوسری سواریاں زیادہ نہیں آتی جاتی تھی اور گرمی کی وجہ سے اس کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی، اس لڑکی کے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں تھا، لہٰذا مجبوراً اسے مولوی کے ساتھ بیٹھنا ہی پڑا۔ اس لڑکی نے کہا کہ مجھے سول لائن جانا ہے۔ وہ لڑکی کرایہ کا پوچھتی ہے تو رکشے والے نے بتایا کہ 200 روپے کرایہ ہوگا۔ لڑکی سوچتی ہے کہ میں روزانہ یہیں سے اپنے گھر تک جاتی ہوں اور 300 روپے کرایہ دے کر جاتی ہوں۔ یہ سب جو کہتے ہیں کہ مولوی برے ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں اور ہوس کے مارے ہوتے ہیں، یہ داڑھی والے بھروسے کے قابل نہیں ہوتے، یہ سب سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے اور وہ پریشان نظر آنے لگی۔ اور دوسری جانب گرمی بھی شدید تھی۔ آٹو والا کہنے لگا کہ چلیے آپ 180 روپے ہی دے دیجیے گا۔ یہ لڑکی مسلمان سے بے حد نفرت کرتی تھی اور پھر مسلمان مرد کسی صورت اس کو پسند نہ تھے، لیکن آج ایک مولوی کے ساتھ اس سے سفر کرنا پڑ رہا تھا۔ اس سفر کے دوران اس مولوی نے خاتون سے آخر ایسا کیا کہا اور اس خاتون پر اس مولوی کے رویے کا کیا اثر ہوگا، یہ تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی، لہٰذا آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، وہ لڑکی جانے کے لیے تیار ہو گئی اور رکشہ والے سے کہا کہ میرا سامان اٹھانے میں میری مدد کر دو۔ رکشہ والے نے سارا سامان اٹھا کر رکشے میں رکھا اور وہ چل پڑے۔ دور جا کر آٹو ڈرائیور نے کہا کہ دراصل میں ایک بیان سن رہا تھا جو کہ ادھورا رہ گیا، اگر آپ برا نہ مانے تو اس کو میں پورا سن لوں۔ وہ لڑکی کہنے لگی ہاں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سن لیجئے۔ لڑکی کے ایسے بولنے پر آٹو ڈرائیور نے اپنے ٹیپ کو ایک بار پھر سے آن کیا۔ اس میں ایک مولوی صاحب عورت کے پردے کے متعلق بتا رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لڑکی کو وہ بیان سننا پڑ رہا تھا اور بے دین دوستوں کے ساتھ رہ کر اس کے ذہن اور دل میں مسلمانوں کے لیے صرف نفرت ہی نفرت بھری پڑی تھی کہ مولوی خونخوار بھیڑیے ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف مال، ہوس، لالچ اور عورت کے جسم کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اب یہ لڑکی اسی مولوی کے ساتھ آٹو میں بیٹھی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک اور مولوی کا بیان سن رہی تھی۔ اس بیان میں مولوی صاحب گرجدار آواز میں بتا رہے تھے کہ عورتوں کا پردہ کتنا زیادہ ضروری ہے۔ کہہ رہے تھے کہ پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، پردہ عورتوں کے جسم کا محافظ ہے، اس کے چہرے سے لے کر اس کے جسم کے تمام تر حصے، ہاتھ اور پاؤں کو ڈھک کر ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پردہ محفوظ ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ پردہ عورت کو شیطانی نظروں سے محفوظ رکھتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنے آپ کو چادر سے ڈھک لیا کرے، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر وہ نہ ستائی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ پردہ عورت کی عزت کی سلامتی کا ضامن ہے اور پاک دامن ہونے کی بھی ظاہری علامت ہے۔ حقیقت میں پردے میں ہی عورت کی عزت ہے، لیکن بے پردہ عورت کی مثال اس کھلے گوشت جیسی ہے کہ جس میں آ کر مکھیاں بیٹھتی ہے اور اس پر بیٹھ کر گند کر جاتی ہے
اور ہر کوئی اسے کھانے کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ بیان سن کر اس لڑکی کو لگنے لگا جیسے یہ سب الفاظ انہی کے لیے ہی بولے جا رہے ہیں کہ جب وہ آفس آتی جاتی تو ہر وہ آوارہ شخص کی نظر اس پر پڑتی اور راستے میں لوگ اس پر آوازیں کستے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی مشکل کا صرف ایک ہی حل ہے۔ اتنی ہی میں وہ اپنی گلی کے پاس پہنچ چکی تھی اور اس کے گھر کے سامنے آٹو رک چکا تھا۔ لڑکی آٹو سے نیچے اترتی ہے اور کہنے لگی کہ آپ میرا سامان باہر رکھ دیجئے۔ پھر وہ لڑکی اپنی ماں کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ چھوٹے بھائی سمی کو بھیج دو، میرے پاس کچھ سامان ہے جس کا وزن کچھ زیادہ ہے، میں اکیلے اس کو اٹھا کر اوپر نہیں لا سکتی ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا تمہارا بھائی سنی تو گھر پر نہیں ہے۔ یہ سن کر آٹو ڈرائیور بولا میں آپ کا سامان آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، اس میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لڑکی کی دماغ میں یہ سوچ پہلے ہی سے آ چکی تھی کہ تمام کھیل پیسوں کے لالچ کے لیے ہی کیا جا رہا ہے، چلو میں اس سے اپنا سامان اوپر رکھوا دیتی ہوں اور جتنے پیسے یہ مانگے گا دے دوں گی۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے آپ سامان گھر کے اندر رکھ دیں۔ مولوی نے سامان اٹھایا، لڑکی کے پیچھے چلتے چلتے فرسٹ فلور پر جا کر ایک فلیٹ کے سامنے تمام تر سامان رکھ دیا۔ لڑکی نے 300 روپے نکال کر اس کی جانب بڑھایا تو وہ آٹو ڈرائیور کہنے لگا کہ کرائے کی تو صرف 180 روپے کی ہی بات ہوئی تھی، یہ باقی پیسے کیوں دے رہی ہوں؟ لڑکی نے کہا میں روزانہ دفتر سے آٹو میں ہی آتی ہوں اور میں روزانہ جو کرایہ ادا کرتی ہوں وہ 300 روپے ہوا کرتا ہے، تو آپ نے تو میرا سامان بھی اٹھا کر دروازے تک پہنچا دیا ہے، اگر آپ اس کی الگ قیمت معاوضہ چاہتے ہیں تو میں وہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس مولوی نے کہا دیکھیے بہن جی بات 180 روپے کی ہوئی تھی، آپ مجھے 180 روپے ہی ادا کیجئے، اور باقی میں نے جو سامان اٹھانے میں آپ کی مدد کی ہے تو یہ میرا دین مجھے سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ نہ صرف ہمدردی ہی کرنی چاہیے بلکہ ان کی مشکل میں ان کے کام بھی آنا چاہیے۔ دوستو یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا آپ واقعی ایک مولوی ہیں؟ تو وہ شخص اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور کہنے لگا بہن جی میں کوئی عالم حافظ یا دین کا بہت زیادہ علم رکھنے والا نہیں، لیکن میں ان لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور میرا دین مجھے یہ سکھاتا ہے کہ اپنے دوسروں لوگوں کے ساتھ خواہ ان کا تعلق کسی بھی دین سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی علاقہ سے ہو، آپ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ ہمارے دین میں اچھے اخلاق کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ آپ کو مولوی اور مسلمانوں کے متعلق غلط بتایا گیا ہے۔ آج آپ نے خود ایک مسلمان کو دیکھ لیا ہے کہ میرے دین میں دوسروں کی مدد کرنے کا بہت زیادہ ثواب بتایا گیا۔ اسے یہ بات کہہ کر مولوی سیڑھیاں اترتا ہوا چلا گیا اور وہ خاتون اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی، لیکن آج اس کے دل میں مسلمانوں کا خاکہ بیٹھ گیا ہے جو پھر کبھی بھی مٹ نہ سکے گا۔ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کا پیغام آپ تک پہنچا ہوگا کہ ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آئے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کے مالک تھے۔